إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو كما قال صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلو سنو، دھیان سے سنو، خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑا متقی پرہیزگار وہ نہیں جو بہت بڑا اللہ ماہدار ہے. خدا کی بارگاہ میں وہ عظیم عزت دار نہیں جو بہت بڑا علم والا ہے. خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑا عزت و وقار والا وہ انسان نہیں جس کے پاس دھن دولت کی کمی نہیں، کثرت سے جائیداد کا وہ مالک و مختار ہے. خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑا عزت دار وہ نہیں جو سب سے بڑا سیاست داں ہو جائے، جو سب سے بڑا پولیٹیشین ہو جائے، جو سب سے بڑا راجنیتا ہو جائے. خدا کی بارگاہ میں وہ سب سے بڑا عزت دار اور وقار والا نہیں ہو جاتا. یا رب قدیر، یا رب الاکرمین، تو بھی خدا تیری بارگاہ میں سب سے بڑا وقار والا کون ہے؟ تیری بارگاہ میں، تیری نگاہ پاک میں سب سے عزت دار کون ہے؟ تو قرآن مقدس جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے. اے پوچھنے والے سن، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑا مکرم، سب سے بڑا عزت دار، خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑا عزیز، ہر دل عزیز وہ انسان ہوتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. جس کا جتنا بڑا تقویٰ ہوگا، جو جتنا بڑا متقی ہوگا، خدا کی بارگاہ میں وہ اتنا بڑا ہی عزت والا ہوگا. خدا سے جو جتنا ڈرنے والا ہوگا، خدا سے جو جتنا خوف کھانے والا ہوگا، چھپے میں ہو، ظاہر میں ہو، اکیلے میں ہو، چاہے لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں ہو، دن کے اجالے میں ہو یا رات کے سناٹے میں ہو، ہر پل ہر لہذا خدا سے جو جتنا ڈرنے والا ہوگا، خدا کی بارگاہ میں وہ اتنا بڑا مرتبہ والا ہوگا. اس لیے قرآن نے زبان کے دوبارہ اعلان کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑا عزت والا، سب سے بڑا مکرم و محتشم وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ شعار ہے، جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. عزیزان گرامی وقار، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا فصل خلیفہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی زندگی میں اپنی نیابت کا خلہ پہنایا، جن کے لیے اشارتاً کنایتاً کبھی صراحتاً جن کے خلیفہ ہونے کا اللہ کے رسول نے اظہار فرمایا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. مگر میں ایک شوشہ چھوڑ کے گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا اور آج تک وہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے زبردستی خلافت کا حق چھین لیا. یہ حق کے خلافت ابوبکر صدیق و عمر کا نہیں تھا. خلافت کا یہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. اللہ اکبر. اس طرح کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں اور وہ کئی طرح کے سوالات میں ایک سوال یہ اٹھاتا ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دین کا درد ہوتا، خلافت کے مستحق ہوتے، تو پھر آپ کو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تجہیز و تدفین و تدفین ہے، ان سارے معاملات جب نبٹ جاتے تو پھر آپ جا کر کے قبیلہ انصار کے یہاں جاتے، بنو ساعدہ کے یہاں جاتے. مگر ابھی یہ سارے معاملات باقی ہیں، ابھی کفن دفن کا مسئلہ باقی ہے، ابھی تجہیز و تدفین و تدفین کا مسائل ابھی باقی ہے. مگر ان سارے مسائل کو چھوڑ کر کے آپ انصار قبیلے کے یہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد یہ دونوں خلیفہ مل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کے ہم حقدار ہیں. یہ کیوں چلے گئے؟ جانا نہیں چاہیے تھا. پہلے یہ سارے مسائل سلجھ جاتے، پھر جا کے آپ وہاں جاتے. مگر ایسا نہیں ہوا، آپ پہلے ہی وہاں پہنچ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میں نے یہی شوبہ چھوڑا تھا کہ پھر آپ گئے کیوں تھے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دفعہ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کچھ صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، زندگی چونکہ مستعار زندگی ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے چھوڑ جانا ہے،
ہر ایک کو اپنی مستعار زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا کو الوداع کہہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ظاہری دنیاوی زندگی چھوڑ کر جب اس دنیا سے آپ رب حقیقی سے جا ملیں گے تو پھر آپ کی نیابت کا حق کون ادا کرے گا؟ آپ کی جگہ پہ آپ کی جانشینی کا حق کون ادا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلافت کا حق اہل قریش کو ہے، جو قریشی ہوگا حق خلافت اس کو نصیب ہوگا، چونکہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں یہ اعلان فرما چکے تھے، اور اپنی زندگی میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا تھا اے لوگوں مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، لوگوں حکم کرو ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے حضور کی اس ارشاد پاک کے بعد آپ نے لوگوں کی امامت فرمائی، لوگوں کو آپ نے نماز ادا فرمائی، لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی، لوگوں کی امامت آپ نے کرائی۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس آیت کو میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار وہ جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس آیت کے بارے میں بہت ساری آرائیں سامنے آتی ہیں، اس آیت کی مختلف تفسیریں کی جاتی ہیں، مگر جب معتبر تفاسیر کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو بات کھل کر سامنے یہ آتی ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور بتایا گیا کہ سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محتشم، سب سے زیادہ جلیل القدر عزت و وقار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو پھر قرآن مقدس کے مطابق، رسول پاک کے فرمان کے مطابق، اور زندگی میں صحابہ کرام کا ابو بکر صدیق کے ساتھ حسن سلوک، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں غالباً ہر اعتبار سے ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا نظر آتا ہے، اس لیے خلافت اولیٰ کا مستحق بھی حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہی نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی وقت ایک مرتبہ چاندنی رات ہے، آسمان میں ستارے نمودار ہیں، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آج پر نور اور بہت خوبصورت رات ہے اور آسمان پہ ستارے نمودار ہیں، چمک رہے ہیں ستارے، چمکدار ہیں ستارے، اے اللہ کے رسول کیا دنیا میں کوئی ایسی بھی ہستی ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی اللہ کا نیک بندہ ہے کہ جس کی نیکیوں کی تعداد، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ اللہ کے رسول نے سنا، آپ کے لبہائے اقدس، آپ کے لبہائے مبارک سے مسکراہٹ کی بھوتیں نمودار ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، ہاں ہے وہ انسان ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ کے استفسار پر اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں اگر کسی کی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا پیارا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر بن خطاب کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے سے لگتا ایسا تھا کہ گویا کہ مایوسی کے آثار نظر آنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں تو پھر یا رسول اللہ علیہ السلام، اے اللہ کے رسول، کہ میرے ابا حضور حضرت ابو بکر صدیق کا کیا بنا؟ آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے چونکہ سفر میں، حضر میں، صحابہ کرام کی جرمت میں، رسول اللہ کی سنگت میں، رسول اللہ کے ساتھ میں رہنے میں، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں، غزوات میں شرکت میں، تمام معاملات میں ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ حضرت عائشہ بھی جانتی تھی، صحابہ کرام کو بھی پتا تھا، خود اللہ کے رسول بھی اس کا جا بجا پر اظہار کر چکے تھے۔ تو ماں عائشہ پوچھنا چاہتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں اگر عمر کی ہے تو پھر ابو بکر صدیق کی نیکیاں کہاں گئی، ان کی خدمات کہاں گئی، ان کے ثواب کا کیا بنا؟ تو اللہ کے رسول نے سنا تو آپ نے مسکرا دیا اور فرمایا اے عائشہ صدیقہ، یقیناً آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں عمر کی ہے، مگر تیرے ابا کی نیکیاں سن حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کی تمام نیکیاں ابو بکر صدیق کی زندگی کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے آقا کریم جب نماز میں آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ساری نیکیاں ان کو ہی دے دی، سارا مقام و مرتبہ ان کا ہی بتا دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا او عائشہ سن،
حضرت عمر بن خطاب کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، مگر تیرے ابا کی ایک نیکی عمر بن خطاب کی زندگی کی تمام نیکیوں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب حضور علیہ السلام کے جسد پاک کو رکھ کر کے قبیلہ انصار کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی میں نے کہا تھا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما چکے تھے کہ جو قریش میں سے ہوگا خلیفہ بننے کا مستحق وہی ہوگا۔ تو چونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ابوبکر صدیق کو پتا تھا، حضور کے فرمان کا مقصد عمر بن خطاب جانتے تھے۔ میرے دوستو بزرگو، اگر حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد تجہیز، تدفین، تکفین یعنی جنازہ وغیرہ کے جو سارے مسائل ہیں، ان مسائل کے سمجھنے والے سارے صحابہ تھے، ان تمام مسائل کو سلجھانے والے تمام صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ کو ان تمام مسائل کے بارے میں معلوم ہے۔ مگر قبیلہ انصار کے یہاں اگر آپ دونوں نہیں جاتے اور وہاں جن کو وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کو خلیفہ بنا دیا جائے، اگر وہ خلیفہ بن جاتا، عزیزان ملت اسلامیہ آپ کو پتا ہے کہ سوسائٹی کو چلانے کے لیے بہت زیادہ گیان کی ضرورت ہے، سوسائٹی کو چلانے کے لیے بہت زیادہ پویترتا کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر ایک ڈسٹرکٹ کو چلانے کے لیے جو ڈی ایم بنتا ہے اس کے لیے کافی علم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اسٹیٹ کو چلانے کے لیے سی ایم کے پاس کافی ہنر کی ضرورت ہونا چاہیے، پورے دیش کا پرائم منسٹر بننے کے لیے بھی کافی نالج کی ضرورت پڑتی ہے، کافی ٹیلنٹ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوستو بزرگو، یہ ساری چیزیں لوگوں نے اسلام سے ہی سیکھا ہے، مگر آج ہم نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ لوگوں نے اسلام سے سیکھ کر کے ایجوکیٹر بنے، اسلام سے لے کر کے لوگ پولیٹیشین بنے، مگر لوگوں نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ خیر عزیزان گرامی وقار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے گئے کیا کرنا چاہتے، اور کوئی ایسا انسان خلیفہ بن جاتا جن کو خلیفہ بننا وقت اور حالات کے پیش نظر مناسب نہیں تھا، اگر وہ خلیفہ بن جاتا تو پھر اسلام کو بہت سارے مسائل پیش آ سکتے تھے۔ اگر وہ خلیفہ بن جاتے، اگر اللہ کے رسول کی نعمت کا تاج وہ پہنتے تھے تو پھر مستقبل میں بہت سارے نئے نئے مسائل جنم لے سکتے تھے، اور پھر ہر ایک انسان ہر ایک کو پیارا ہو ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک انسان کو پسند کرے ایسا نہیں ہوتا۔ آج خود آپ دیکھ لیجیے نا، ہمارے علاقے میں آج خود رام پرہا کی سرزمین پر ایک سے بڑھ کر ایک نیتا ہے، مگر کوئی ایک ایسا نیتا بتاؤ کہ جس کو آنکھ بند کر کے سارے رام پور ہاٹ والے آنکھ بند کر کے ان کو ماننا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دور میں بھی تو اسی طرح تھا، مگر اس دور میں اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ ابھی چاہنا نہ چاہنا مقصد پر ہوتا ہے، جس سے میرا مقصد پورا ہوگا، جس سے ہمارا مطلب پورا ہوگا، ہم اس کو چاہتے ہیں۔ جس سے ہمارا دنیاوی مطلب پورا نہیں ہوگا ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ مگر اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ جس سے ہمارا دین جتنا محفوظ ہوگا، جس سے ہمارا اسلام جتنا محفوظ ہوگا، جس سے ہمارا دین جتنا محفوظ ہوگا، اس کو ہم اپنا قریب کریں گے۔ ٹھیک اسی طرح اس وقت میں پوری دنیا کی نگاہوں میں، تمام صحابہ کرام کی نظروں میں اگر کوئی شخص سب سے زیادہ محبوب تھا تو وہ ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کے رسول کے فرمان کو دماغ میں رکھتے ہوئے، قرآن کی آیات کو رکھتے ہوئے، نبی کے فرامین کو دماغ میں رکھتے ہوئے، ابوبکر صدیق عمر بن خطاب قبیلہ انصار کے یہاں گئے اور جا کر کے سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں سنو، تم لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے قریش کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ اگر کوئی خلیفہ بنے گا، کوئی اگر نبی کا اسسٹنٹ بنے گا تو وہ قریشی میں سے ہوگا، اور ہماری نظر میں اس مقام اور مرتبے کا مستحق ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کوئی نہیں، لہذا آنکھیں بند کر لو اور ابوبکر صدیق کو ووٹ کرو اور ابوبکر صدیق کو رسول کا نائب بنا دو۔ چنانچہ سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ووٹ کیا اور ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، اور ابوبکر صدیق کو امیر المومنین مانا اور لوگوں کو کہا کہ آج سے جب تک ابوبکر صدیق دنیا میں رہیں گے تو اسلام کا سارا باغ دور ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں رہے گا۔ اس لیے میرے دوستوں کو ابوبکر صدیق گئے تھے، اگر نہ گئے ہوتے میں شیعوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، جو لوگ ابوبکر صدیق کے خلاف بکواس کیا کرتے ہیں، شیعوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، جو لوگ آنکھیں بند کر کے علی کی محبت میں پاگل بنے پھرتے ہیں، حالانکہ علی سے بغاوت کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو بھی مسلمان ہے تمام صحابہ سے پیار کرنے والا ہے، ابوبکر صدیق کو بھی ماننے والا ہے، عمر عثمان اور علی کو دل و جان سے ماننے والا ہے، مگر اللہ نے، رسول اللہ نے، دین نے، تمام صحابہ نے جس کو سب سے پہلا خلیفہ چنا ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرتا
والا ہو اور یہ کہتا ہو کہ وہ ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا ہے، وہ جھوٹا محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بات فائنل ہو گئی کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابو بکر صدیق وقت پر نہ پہنچتے اور اگر کوئی دوسرا خلیفہ بن جاتا تو اسلام کے تئیں قیامت تک بہت سارے نئے مسائل پیدا ہو جاتے اور جس کا حل امت مسلمہ کے پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے خدا کی حکمت، رسول اللہ کی عظمت اور قرآن اور احادیث کے فرامین کے مطابق سب سے پہلا خلیفہ اسلام کا اور سب سے پہلا امیر المومنین اسلام کا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سارے نئے مسائل پیدا ہو جاتے اور جس کا حل امت مسلمہ کے پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے خدا کی حکمت، رسول اللہ کی عظمت اور قرآن اور احادیث کے فرامین کے مطابق سب سے پہلا خلیفہ اسلام کا اور سب سے پہلا امیر المومنین اسلام کا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔